بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 15 سے۔ سورہ نمل چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس کو علم کی دعا دی، اور سیدنا ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن عطا فرما۔ سبحان اللہ، کہ علم کتاب قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت باقیوں پر دی، وہ علم کی بنیاد پر دی اور عمل کی بنیاد پر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر خاص طور پر کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے دو رسولوں پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا کہ اس نے انہیں وسیع علم عطا فرمایا۔ دونوں باپ بیٹے کیسے علوم رکھتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، زرہیں بنانے کی صنعت، لوہا پگھلانا، تانبے کی صنعت، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دونوں نے کہا، کن دونوں نے کہا؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ تمام کے تمام علم اور تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ہمارے پاس، ہم میں سے کسی انسان کے پاس بھی کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید فرماتے ہیں وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کھلا فضل ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے علم کی وراثت پائی تھی۔ اگرچہ کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی عطا کیا تھا، لیکن یہاں اقتدار کا ذکر نہیں کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے مقابلے میں اقتدار حقیر ہے، علم زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کو ہمارا فرما بردار بنایا، اور ہمیں کیا فرمایا انہوں نے کہ علمنا منطق الطیر، اور ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعد انک انت الوہاب۔ اس نے کہا اے میرے رب، کس نے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا اللہ سے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور رب کائنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی ہی سلطنت عطا کی۔ پھر رب کائنات نے مزید اگلی آیت میں فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے اس کا لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیا گیا، یعنی الگ الگ درجہ بندی کی گئی۔ سارے لشکروں کو اپنے اپنے مقام اور اپنے اپنے مرتبے پر رکھا جاتا تھا، اور اول سے آخر تک اپنی جگہ قائم رہتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر قسم کو الگ کر کے ان کی آفیسرز مقرر کر رکھے تھے جو انہیں ان کی جگہ سے نہیں ہٹنے دیتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ارد گرد انسان ہوتے تھے، ان کے بعد جن، اور ان کے بعد پرندے، یعنی سب سے آگے انسان، اس سے پیچھے جن، اور اس کے پیچھے پرندے، ان کے بعد پرندے، اور پرندوں کا مقام آپ کے سر پر ہوتا تھا۔ گرم موسم میں وہ آپ پر سایہ کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ ان کے لیے یہ سارے لشکر جمع کر دیے گئے، اور ان سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ ان لشکروں کو روک روک کر درست کیا جاتا تھا، یعنی کہ ان لشکروں میں بہت زیادہ
منظم تنظیم کے تحت یہ لوگ، یہ لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین منتظم تھے۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات کے بارے میں رب العزت نے فرمایا، اور جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے نکل کر مومنوں کو جنگ کے مورچے پر متعین کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو۔ جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفیں برابر رکھنے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ سیدہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں پر نماز کے وقت ہاتھ پھیرتے اور فرماتے، برابر ہو جاؤ اور آگے پیچھے نہ ہو، ورنہ تمہارے دلوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، اور چاہیے کہ تم میں سے جو عقل مند اور سمجھدار ہوں وہ میرے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ سیدہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج تو لوگوں میں سخت اختلاف ہو گیا ہے۔ سیدہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اپنی صفوں کو درست رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان پھوٹ ڈال دے گا۔ اتنی اہم ترین بات ہے کہ صفوں کو درست کرنا۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت جو مزید ارشاد فرماتے ہیں، حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ۔ اب یہ جس پہ اس سورت کا نام رکھا گیا، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے، یعنی وہ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، تو ہوا کیا کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ اس چونٹی نے خیر خواہی کی اور یہ بات چونٹیوں کو سنائی۔ یہ بات یا تو اس نے خود سنائی، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرق عادت کے طور پر چونٹیوں کو سماعت عطا کر دی ہو، کیونکہ چونٹیوں کو ایک چونٹی کی آواز کے ذریعے سے آگاہ کرنا، جبکہ چونٹیوں نے وادی کو بھر رکھا تھا، بہت ہی تعجب کی بات ہے، یعنی اتنی زیادہ چونٹیاں تھیں کہ انہوں نے وادی کو بھر رکھا تھا۔ یا پھر اس چونٹی نے ساتھ والی چونٹی سے کہا ہوگا، اور یہ خبر ایک چونٹی سے دوسری چونٹی تک حتیٰ کہ تمام چونٹیوں میں پھیل گئی، اور اس چونٹی نے دوسری چونٹیوں کے بچنے کے لیے کہا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ تمام چونٹیاں اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے۔ چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات، ان کی سلطنت کی عظمت اور ان کے لشکروں کو جانتی تھی۔ اس نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر انہوں نے چونٹیوں کو کچل ڈالا تو یہ ارادی اور شعوری کام نہیں ہوگا، اور وہ شعور نہیں رکھتی ہوں۔ دیکھیں اس نے کیا کہا چونٹیوں نے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں کہا کہ وہ لازمی کچل ڈالیں گے، اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ وہ ہمیں کچل ڈالیں، کہ وہ بے شعوری کی حالت میں ہمیں کچل ڈالیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے بڑے اقتدار اور اللہ تعالیٰ سے علم پانے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام عالم غیب نہ تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حیوانات بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عالم غیب نہیں، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ کتنی اہم ترین بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں میں سے ایک نبی کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تھا، لیکن تم نے ایک ایسی مخلوق کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ یعنی چونٹیوں جیسی حقیر چھوٹی سی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طرح سے آدمیوں کی طرح، انسانوں کی طرح چونٹیوں کے بھی خاندان اور قبائل ہوتے ہیں، ان میں بھی آپس میں تعاون اور تقسیم ہوتا ہے، ان کی بھی لیڈرز ہوتی ہیں، ان کی بھی زبان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں،
فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك. تو سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہے، اور میں ایک ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ ہر نبی نے اپنے لیے دعا کی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ علم رکھتے تھے کہ انسان انعام پا کر بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ۔ پہلی بات کیا کی کہ اللہ تو مجھے قابو میں رکھ۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام علم کی وجہ سے احسان شناس تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے والدین پر ہونے والے انعامات کو بھی پہچانتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ اعمال صالح کی ہی اللہ تعالیٰ کی نظر میں قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی اعمال صالح کی بنیاد بنائے ہوئے تھے، اسی کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ یہ شعور تھا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس سے رب العزت سے انہوں نے دعائیں کی کہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے، اور جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنے رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرمائے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَادَ الْهُدْهُدْ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا تو وہ غالب ہونے والوں میں سے ہے۔ یعنی کیا فرمایا کہ ہدہد کو نہیں دیکھتا کہ تو کہا کیا 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 بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی طرح کے ساتھ مخاطب ہو کر یہاں بات کہی، یعنی کیا ہدہد کا نظر نہ آنا میری قلت ہے یعنی کہ میری نظر کا ہر جگہ پر گھومنا اور صحیح طرح سے جائزہ نہ لینا ہے، کیونکہ وہ مخلوق کے بے شمار گروہوں میں چھپا ہوا ہے، یا میری بات جو ہے وہ کیا پھر وہ میری اجازت کے بغیر ہی یہاں سے غیر حاضر ہو گیا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم ترین بات ہے کہ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ سلیمان اسلام نے پرندوں کا معائنہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ حدود کو تلاش کریں کہ وہ کہاں ہے، جو ان کی رہنمائی کرے کہ آیا پانی قریب ہے یا دور ہے۔ جیسا کہ حدود کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ زمین کی بہت ساری نیچے کی تہوں میں پانی دیکھ سکتا ہے۔ ان کے اس قول پر کوئی دلیل نہیں۔ یہ در حقیقت اکثر مفسرین نے یہ بات اپنی تفاسیر کے اندر لکھی ہے، کیا کہ ہدہد کو زمین کی تہوں میں پانی نظر آتا تھا، اور پھر وہ جہاں پر نشاندہی کرتا تھا اس کے مطابق پھر جنات وہاں پر کھدائی کرتے پھر پانی نکلتا۔ ان کی اس قول پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ عقلی اور لفظی دلیل وہ اپنی باتوں سے یہ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ عقلی دلیل یہ ہے کہ عادت، تجربات اور مشاہدات کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہے کہ تمام حیوانات میں کوئی حیوان ایسا نہیں جو کہ زمین کی تہوں کے اندر نیچے تک دیکھ سکتا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ضرور فرماتے، کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب رہی بات، یہ عقلی دلیل ہے، اب رہی بات لفظی دلیل کے، تو اگر یہی معنی مراد ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا، سلیمان نے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ ان کے لیے پانی تلاش کرے، جبکہ کیا کہا کہ جب معائنہ کر رہا تھا، حضرت سلیمان السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ جب وہ معائنہ کر رہے تھے تو انہوں نے ہدہد کو وہاں سے غائب پایا، تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ لفظی دلیل کے بارے میں یہی بات ہے کہ سلیمان نے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ ان کے لیے پانی تلاش کرے۔ جب انہوں نے ہدہد کو موجود نہ پایا تو انہوں نے کیا کہا کہ سلیمان نے ہدہد کے بارے میں تفتیش کی۔ یہاں پر کیا کہا گیا کہ سلیمان نے ہدہد کے بارے میں تفتیش کی یا ہدہد کے بارے میں تحقیق کی۔
اور اسی طرح کی مختلف عبارات بھی ہیں۔ تو انہوں نے تو پرندوں کو صرف اس لیے جائزہ لیا تھا تاکہ وہ معلوم کریں کہ ان میں سے کون حاضر ہے اور کون کون غیر حاضر ہے، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون حاضر ہے غیر حاضر ہے، اور ان میں سے کون کون اپنے اپنے مقام پر موجود ہے جہاں پر ان کو متعین کیا گیا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پانی کے محتاج نہ تھے کہ انہیں حدود کی ضرورت پڑتی، اس لیے کہ آپ کے پاس جن اور بڑے بڑے قداور اور طاقتور جنات موجود تھے جو پانی کو خواہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو زمین کھود کر فوراً نکال لاتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا تاکہ وہ صبح کے وقت 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت 1 مہینے کی راہ تک چلتی تھی۔ ان تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے وہ حدود کے کیسے محتاج ہو سکتے تھے؟ یہ بات میں نے بھی بہت ساری تفاسیر میں یہ بات پڑھی ہے، اور یہ بات اسرائیلی روایات سے نقل کی گئی ہے، اس لیے یہ بات تفسیر تفسیر آگے بہت ساری تفاسیر کے اندر ایسے ہی منتقل ہوتی رہی۔ اللہ رب العزت نے پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دھمکی دینے لگے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یعنی میں اسے قتل کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا، یعنی ہدہد اپنے پیچھے رہ جانے کے لیے کوئی معقول عذر اور واضح دلیل پیش کرے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تقوی کی دلیل ہے، کیونکہ ہدہد کی غیر حاضری میں کوئی معقول عذر بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ یہاں سے غائب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا میں ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ہدہد نے کہا کہ میں آپ کے پاس ملک سبا سے سچی اور یقینی خبر لایا ہوں جس میں کوئی شک نہیں۔ اس خبر کے بعد ہدہد سے قتل اور عذاب دونوں کا خطرہ دور ہو گیا۔ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی، یعنی اس سے پہلے اس سے یہ بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اس سے قبل شاید ایسا نہیں تھا کہ عورت بھی کسی پر حکمرانی کرتی ہو۔ وہ سبا کی ملکہ بلقیس بنت شراحیل تھیں، بلقیس بنت شراحیل۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کا لاکھوں کا لشکر تھا، 12,000 سپہ سالار تھے، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1,100,000 فوج تھی، یعنی پھر سمجھے کہ 12,00,000 فوج، افواج صرف اتنی تھی تو پھر رعایا کتنی ہوگی۔ ان کے درباری مشیر 312 تھے، جن میں سے ہر ایک کے ماتحت 10,000 کا لشکر تھا۔ یہ سرزمین معرب کی سرزمین پر حکومت کرتی تھی جو صنعاء سے 3 میل دور ہے۔ ان کا سلطنت کا اکثر حصہ ملک یمن میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ دے رکھا تھا، ملک کی تمام چیزیں مہیا تھیں، ان کے پاس ایک روبدار تخت تھا جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے، جس میں طرح طرح کے ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر کیا فرمایا؟ اور اسے ہر قسم کی چیز عطا کی گئی ہے، یعنی دنیا کی زینت، مال اور لشکر اور علم جو بادشاہوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں۔ یہ کام شیطان خوبصورت بناتا ہے، پس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد ہوا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبع فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔
پھر اگلی آیت میں مزید مزید اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید بیان کیا کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، وہ اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، عرش الہی کائنات کی سب سے عظیم اور سب سے برتر چیز ہے، اس لیے اس کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ یہ واضح کیا گیا کہ ملک سبا کا تخت بڑا ہے لیکن عرش عظیم سے اس کی کوئی نسبت نہیں۔ یعنی پہلے جو ہے وہ کس کا تخت کا ذکر کیا گیا؟ یہ دیکھیں، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کی تخت کا، کس کا؟ اس ملک کی، اس سبا کی ملکہ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عرش کا ذکر کیا گیا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش تخت ہے وہ سب سے عظیم ترین ہے۔ پھر اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، یعنی یہ ساری بات حدود کر رہا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کا جواب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهب بکتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون، میرا یہ خط لے جاؤ، چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ یعنی خط ان کو دے کر وہاں پر پھینک کر، یعنی کہ پرندہ لے کر جا رہا ہے، ہدہد کو خط لے کر اڑا اور ان کی خلوت خانے میں ڈال دیا، پھر ان سے لوٹ جانا، یعنی کہ وہاں پر خط وہاں پر ڈال کر وہاں پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا، اور ہدہد ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ ثم تول عنہم فانظر ماذا يرجعون، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ قالت، بلکہ نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سردارو، یقین میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا میرے پاس ایک معزز آدمی کا خط آیا ہے، وہ زمین کے سب سے بڑے بادشاہ کی جانب سے آیا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسے کا آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خط کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس خط کا آغاز بسم اللہ سے کرنا اور اپنے نام سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ علماء کرام کا مقولہ ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر حاضر رہو۔ کس کو کہا؟ یعنی اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، کس کو کہا گیا؟ وہ جو سبا کی ملکہ تھی اس کو کہا گیا۔